اس بارے میں جو 5.5 صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت ہے سورہ احقاف، دوسری صورت ہے سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، تیسری صورت ہے سورہ فتح جو ہم عام طور پر اپنے وظیفے کے طور پر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی صورت ہے سورہ حجرات، پانچویں صورت ہے سورہ قاف۔ یہ 5 صورتیں مکمل اس بارے میں موجود ہیں، اور ان کے بعد سورہ ذاریات کا آدھا حصہ اس بارے میں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تفصیل کے ساتھ تفسیر کی جائے تو اس 1 گھنٹے کی نشست میں ان 5.5 صورتوں میں سے ایک صورت کے ایک رکوع کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہو پائے۔ قرآن مجید علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس سے علم ایسے پھوٹ پھوٹ کے نکلتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ 1 گھنٹہ ہے تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان صورتوں کا ایک مختصر سا جامع خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، جس سے ہم کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ ہم 26ویں پارے میں کچھ یہ مضامین آئے ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت ہے سورہ احقاف۔ اسی صورت کی ایک آیت میں یہ لفظ آیا ہے، احقاف کا لفظ آیا ہے، اسی لفظ سے اس صورت کا یہ نام ہے۔ سورہ احقاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی زندگی میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد مکے میں 13 سال گزارے۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے 10 سال گزارے، اور یہ جو پورا 23 سال کا عرصہ ہے اس میں قرآن مجید کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ تو جو 13 سالہ مکے کا دور ہے اس میں ہجرت سے 3 سال پہلے ایک سال ایسا آیا جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غم کا سال بتایا۔ بڑے زبردست قسم کے مصیبتوں والے واقعات حضور کے ساتھ اس سال میں پیش آئے۔ حضور کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد سے مکے کے اندر حضور کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی تھی، اور حضور پر جو کمزور لوگ ایمان لا رہے تھے، غریب لوگ ایمان لا رہے تھے، غلام باندیاں ایمان لا رہی تھی، جو کہ سوسائٹی کا ایک ویکر سیکشن تھا، تو حضور کو بھی ستایا جاتا تھا
اور حضور کے ان کمزور ساتھیوں کو بھی ستایا جاتا تھا۔ ستاتے 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 دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ مکے کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ ایک محلہ شعب ابی طالب کے نام سے، جس میں حضور اور حضور کا خاندان رہتا تھا، اسی محلے میں ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس طرح بائیکاٹ کیا گیا کہ اس محلے سے نہ کوئی باہر آ سکتا تھا، نہ باہر کا آدمی اندر اس محلے میں ان سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی تھی، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی تھی۔ صرف حج کے موسم میں کچھ دنوں کے لیے وہ لوگ باہر آ کر جو بازار لگا کرتے تھے حج کے موسم میں، ان بازاروں سے کچھ چیزیں اگر خریدنا چاہیں تو خرید سکتے تھے، لیکن اس میں بھی ان کو اس طرح ستایا جاتا تھا۔ جو مشہور دشمن تھا ابو جہل، وہ اس طرح ستایا کرتا تھا کہ جب اس بائیکاٹ کے دور میں بنو ہاشم کے کچھ لوگ مکے کے اندر حج کے موسم میں لگنے والے بازار میں کچھ لینے کے لیے کسی دکان پر جاتے تو یہ زور سے کہتا تھا اس دکان والے سے کہ دیکھ، تو اپنی چیز کی اتنی مہنگی قیمت بتا کہ یہ پٹیچر قسم کے لوگ وہ خرید نہ سکے، تو اتنا مہنگا دام کر کے بتا کہ یہ اس کو خرید نہ سکے۔ جب یہ نہ خرید سکے واپس چلے جائیں گے تو تیری وہ چیز اتنے مہنگے داموں میں خریدوں گا اور تیرا نقصان میں پورا کروں گا، لیکن ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ ایسی دشمنی ہو گئی تھی۔ اس طرح سے بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ 3 سال یہ بائیکاٹ چلا اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ بچے بھوک کے مارے بلک بلک کر روتے تھے، بڑوں کو بھی کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا تو گھاس کھایا کرتے تھے، بعض وقت درختوں کے پتے توڑ کر کے کھایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی جانور مل گیا، اس کو ذبح کر لیا، کچھ دن تک اس کا گوشت چلا، پھر اس کی کھال سوکھی تو اس سوکھی کھال کو چبا کر کام چلایا کرتے تھے۔ ایسے سخت حالات 3 سال تک حضور پر اور حضور کے خاندان پر گزرے۔ سن 10 ہجری میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن جیسے ہی بائیکاٹ ختم ہوا تو حضور کے جو چچا تھے، جو حضور کو سب سے زیادہ پروٹیکشن دیتے تھے، جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بہت بڑا سپورٹ حضور کا ہٹ گیا۔ حضور کے لیے بہت بڑا سپورٹ تھا، یہ سوشل سپورٹ تھا حضور کے لیے۔ ابو طالب قبیلے کے سردار تھے تو ان کے ڈر کی وجہ سے آسانی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ حضور کو ستا نہیں سکتا تھا، وہ سپورٹ ختم ہو گیا۔ پھر ابو طالب کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضور کی جو سب سے پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے نبوت کے پہلے دن سے لے کر اس وقت تک پورا ساتھ دیا تھا اور حضور کو ان کی وجہ سے بڑا سکون اور تسلی حاصل تھی، ان کا بھی انتقال۔ ایک طرف 3 سال کا بائیکاٹ جھیل کر کے نکلے ہیں، چچا جو سب سے بڑا سپورٹ تھے ان کا انتقال ہو گیا، بیوی جو سب سے وفادار سہارا تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ غم پر غم، غم پر غم، غم پر غم حضور پر آیا، جس کی وجہ
اس سال کو غم کا سال بتایا۔ بہرحال اب ابو طالب بھی نہیں رہے، حضرت خدیجہ بھی نہیں رہی، تو کافروں کو پریشان کرنے کے لیے اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ اب وہ کھل کے حضور کو پریشان کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ بدبخت کافر نے برسر عام مٹی اٹھا کر حضور کے منہ پر پھینک دی۔ یہ سارا کچھ پیش آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ بھئی اب مکے والے تو میری بات سن نہیں رہے، نہ صرف یہ کہ میری بات سن رہے ہیں بلکہ الٹا میرے دشمن بن گئے ہیں، میرے ساتھیوں کے دشمن بن گئے ہیں، اور میرا جو سپورٹ اور سہارا تھا وہ بھی اب میرے پاس نہیں رہا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ طائف چلا جاتا ہوں۔ طائف بھی ایک شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں طائف چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر وہاں کے جو سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے تو میرے لیے کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی، یا کم سے کم اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تو کم سے کم اتنا ہو جائے کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ میں وہاں رہ کر کے اطمینان سے کام کر سکوں۔ یہ سوچ کر اس امید کے ساتھ حضور طائف گئے، جا کر کے وہاں کے سرداروں سے بات کی تو وہاں کے سرداروں نے ریجیکٹ کر دیا۔ بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہاری دعوت قبول کرنے کا۔ اور صرف ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ۔ ان کو یہ اندیشہ ہو چکا تھا کہ اگر یہ ہمارے شہر میں رہے تو ہمارے نوجوان ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور ان کا دین قبول کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ فوراً ہمارا شہر چھوڑ کے نکلو باہر۔ جب پریشر بڑھا تو حضور نکلے شہر چھوڑ کے، لیکن اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا ان سرداروں نے، بلکہ کیا کیا کہ جو شہر کے بدماش قسم کے لڑکے تھے، لفنگے قسم کے لڑکے تھے، ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف، جس راستے سے حضور جا رہے تھے اس راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کے وہ لفنگے بدماش قسم کے جو لڑکے تھے وہ حضور کو گالیاں بک رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ حضور پر پتھر بھی مار رہے تھے، اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور لہولہان ہو گئے، حضور کی جوتیاں خون سے بھاگی۔ بڑی مشکل سے حضور جو ہے طائف سے باہر نکلے اور ایک جگہ باغ میں حضور نے تھوڑی دیر راحت کی سانس لی۔ وہاں حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور دعائیں مانگنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے۔ آپ نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا تو پتہ چلا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جو کچھ ان طائف والوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کے اس فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اگر حکم کریں گے تو یہ فرشتہ طائف شہر کو جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، پہاڑوں کے ذریعے سے کچل کے ختم کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، میں یہ نہیں چاہتا، یہ مجھے اس لیے ستا رہے ہیں کہ ان کو ابھی حقیقت معلوم نہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے، اس لیے حضور نے بددعا نہیں۔ بہرحال غم کی کیفیت تھی، دل ٹوٹا ہوا تھا اندر سے کہ مکے والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، طائف والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، ہر طرف سے برا سلوک ہو رہا ہے۔ پریشان حال تھے اندر، کیا جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ طائف جا سکتے ہیں، نہ مکہ جا سکتے ہیں، وہاں بھی پریشان کیا جا رہا ہے، وہاں بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی حال میں آپ تھے
چلتے چلتے مقام آیا، مقام نخلہ. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک کر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تو قریب سے جنات کا ایک قافلہ گزرا. جنات کے اس قافلے نے حضور کے قرآن کے پڑھنے کو سنا. رک گیا وہ قافلہ اور اس نے غور سے سنا، قرآن کو سمجھا، اور وہ قافلہ، جنوں کا وہ قافلہ حضور پر ایمان لے آیا. اور پھر وہ قافلہ حضور کے پاس سے گیا اور اس نے اپنی قوم میں تبلیغ کی اور بہت سے جنات کے ایمان لانے کا وہ سبب بنا. اس کا بھی تذکرہ اس سورہ احقاف میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ محمد آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے. اگر انسان آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ اس سے پریشان مت ہوئیے. دوسری مخلوقات موجود ہیں جو آپ کی دعوت کی سچائی کو سمجھتی ہیں اور وہ قبول کرتی ہیں. تو اس زمانے میں یہ سورت اتری ہے، ان حالات میں یہ سورت اتری ہے. اس سورت کے اندر، سورہ احقاف کے اندر، جو عرب کے مشرکین تھے، عرب کے کافر تھے، وہ لوگ جن گمراہیوں میں مبتلا تھے، ان گمراہیوں کی تردید کی گئی. جیسے مثال کے طور پر کفار قریش، وہ ایک اس گمراہی میں وہ مبتلا تھے کہ بھائی یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ایک کھلونے کی طرح ہے، اور ہم یہاں اس دنیا میں کوئی ریسپانسبل مخلوق نہیں ہے، کسی کو ہم جواب دے نہیں ہیں، ہم جس طرح بھی یہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں. کوئی ہم سے باز پرس ہونے والی نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں. ہماری یہ جو زندگی ہے، یہ ہماری اپنی مرضی کی زندگی ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے جیسا چاہے ویسا جی سکتے ہیں. ایک اس گمراہی میں وہ مبتلا ہے. اس صورت میں توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسا نہیں، یہ دنیا بیکار نہیں پیدا کی گئی، اور اللہ نے اس دنیا میں انسان کو جو زندگی دی ہے وہ ایسے ہی بیکار نہیں دی ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں اور جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا نہیں. ایسا نہیں ہے. انسان اس دنیا میں ریسپانسبل پرسن بنا کر پیدا کیا ہے. وہ اپنی ہر چیز کے لیے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جواب دے. وہ جو کچھ بولتا ہے اس کے لیے بھی جواب دے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے بھی جواب دے. اس لیے انسان کو غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس احساس کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے جواب دے، ہر چیز کا جواب دے. اسی طریقے سے مشرکین کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ صاحب محمد جو ہے توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دیتے ہیں. یہ دعوت باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. توحید صحیح نہیں ہے، شرک صحیح ہے. وہ اس گمراہی میں مبتلا تھا. اس صورت میں اس کی بھی تردید کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ اگر شرک صحیح ہے، بت پرستی صحیح ہے، تو تم اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل پیش کرو. عقل سے کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کرو، نقل سے کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کرو. شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں. شرک غلط ہے. اللہ کے ساتھ
اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اس پوری کائنات کو ایک ہی ذات نے پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے۔ جب اس پوری کائنات کو ایک ہی ذات نے پیدا کیا ہے، ایک ہی ذات اس کا نظام چلا رہی ہے، تو کسی اور کی عبادت اور پرستش کیسے کی جا سکتی؟ اسی طریقے سے ایک اور گمراہی ان کی یہ بھی تھی کہ صاحب یہ جو قرآن ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد کا اپنا کلام ہے۔ محمد جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ گمراہی تھی۔ اس گمراہی کی بھی اس صورت میں تردید کی گئی ہے کہ ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہو کہ میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا یہ کلام ہے اور میں اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، تو پھر اس کی سزا مجھے ملے گی۔ اگر میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ملے گی، لیکن تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ اس کلام میں جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر غور کرو، وہ باتیں اگر صحیح ہے تو وہ باتیں قبول کرو۔ اگر تمہارا کہنا صحیح ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ میرا کلام ہے، اور میں جھوٹ جو ہے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کی سزا مجھے ملے گی۔ تم اپنا نقصان کیوں کرتے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو اس طرح سے مشرکین کی، کفار کی بہت سی گمراہیوں کی اس صورت میں تردید کی۔ دوسری صورت ہے اس بارے میں سورہ محمد۔ میں نے کہا تھا کہ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورہ قتال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو کفار تھے مکے کے وہ خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ جب تک 13 سال حضور مکے میں رہے تب تک مکے میں ستاتے رہے، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تب بھی ان کو ستانے کی کوششیں کرتے تھے، حضور کے ساتھ جنگیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ تو ایک وقت آیا مدینے میں جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت دی۔ جب تک حضور مسلمان مکے میں رہے تب تک یہ اجازت نہیں دی گئی، لیکن جب مدینہ پہنچ گئے تو اس کے کچھ وقت کے بعد اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت دی، اور نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ کچھ وقت کے بعد باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا، اور اس صورت کے اندر جنگ لڑنے کی ترغیب دی گئی، ابھارا گیا۔ اس لیے کہ صورتحال یہ ہو گئی تھی، سچویشن یہ ہو گئی تھی، اس قدر حالات تنگ کر دیے گئے تھے کہ یا تو اب عرب کے اندر اسلام رہے گا یا جاہلیت رہے گی۔ صورتحال ایسی بنا دی گئی، اور جب ایسی سچویشن بن جائے تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، مقابلہ۔ تو صحابہ اکرام سے کہا گیا کہ بھی مقابلہ کرو۔ اس صورت میں اسی مقابلے کی ترغیب دی گئی۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اس مقابلے میں پیچھے نہیں رہنا، آگے بڑھو، قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھو، اپنی جان کی، اپنے مالوں کی قربانیاں دو، اور جتنی تم اس راستے میں قربانیاں دو گے اتنا ہی اللہ کی طرف سے تم کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور کافروں کے متعلق یہ کہا گیا ہے اس میں کہ جب تم ان سے جنگ کرو گے تو یہ تم سے جیت نہیں سکے، اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ تو جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کا انجام اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔
اس لیے بہت پر امید ہو کر ان سے مقابلہ کرو۔ یہ ترغیب ہے جو اس صورت میں دی گئی تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ فتح۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں، یعنی حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور 6 سال گزر گئے تو حضور نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ جا کر کے عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا خواب ہوتا ہے۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام انسانوں کے خواب جیسے نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا خواب اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ عمرہ کرنے کے لیے جانا۔ تو حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ جب گئے تو مکے والوں نے مکے میں داخل ہونے نہیں دیا، روک دیا مکے سے باہر کہ نہیں صاحب آپ نہیں کر سکتے عمرہ۔ حضور سمجھاتے رہے کہ دیکھو ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم دیکھ لو ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، تم دیکھ لو ہم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے ہیں، تم دیکھ لو صرف ایک تلوار ہمارے پاس ہے جو عرب میں سب کے پاس ہوتی ہے، کوئی الگ سے جنگی ساز و سامان ہمارے ساتھ نہیں۔ اس لیے تم اس غلط فہمی میں مت آؤ کہ ہم کوئی تم سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، نہیں ایسا نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، اس لیے ہم کو عمرہ کرنے کے لیے آنے دو۔ نہیں مانے۔ آخر کار ایک ایگریمنٹ ہوا دونوں طرف سے۔ ایگریمنٹ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال آئیں گے، اس سال نہیں، واپس جاؤ۔ حضور نے اگری کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اور شرط یہ رکھی گئی مکے کے کافروں کی طرف سے کہ اب آئندہ 10 سال تک آپ کے اور ہمارے بیچ کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، نہ کھلم کھلا جنگ ہوگی، نہ پوشیدہ طور پر کوئی جنگ ہوگی، ہمارے اور آپ کے درمیان آئندہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ حضور نے اس سے بھی اگری کی، بالکل۔ ایک شرط اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بھی طے ہوئی کہ اس دوران جو 10 سال کا یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس 10 سال کے دوران اگر مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینے چلا جائے گا تو مدینے والے اسے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینے سے اسلام چھوڑ کر بھاگ کر مکے آئے گا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ بڑی عجیب و غریب سی شرط ہے۔ مکے سے اگر کوئی بھاگ کر مدینے جائے گا تو مدینے والوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر مکہ آتا ہے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک، منظور، یہ شرط بھی منظور۔ اس طرح سے چند شرطوں پر یہ معاہدہ ہوا۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا ان شرطوں کے ساتھ تو صحابہ کو بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ صاحب یہ کس قسم کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں اور ہم مانتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس سال نہیں کرنے دیا جائے گا عمرہ، آئندہ سال کرنے کے لیے دیا جائے گا، اس سال کیوں نہیں کر سکتے ہیں عمرہ؟ بتائیے، بے چینی ہو رہی تھی صحابہ کو۔ ایسے ہی صحابہ کو اس شرط پر بھی بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں سے کوئی آدمی
ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس کریں گے، اور ہمارا کوئی آدمی وہاں جائے گا بھاگ کر کے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ دب کر کے یہ شرط مانی جا رہی ہے۔ تو بڑی بے چینی تھی صحابہ میں کہ کس قسم کی شرطیں مانی جا رہی ہیں۔ لیکن حضور جو دور کا دیکھ رہے تھے وہ صحابہ اس وقت نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو بھی بے چینی ہو رہی تھی کہ کس قسم کا اگریمنٹ حضور کر رہے ہیں۔ آ کر کے انہوں نے حضور سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ایسے دب کر کے ہم یہ اگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ عمر، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر کے ہی اگریمنٹ کر رہا ہوں، اس میں خیر ہی ہوگی۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے اپنا سر اڑا دیا، احرام کھول دیا، جانوروں کو وہیں قربان کر دیا، اور حضور کو دیکھ کر کے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب جب مدینے واپس جا رہے تھے تو راستے میں کچھ دور جانے کے بعد حضور پر یہ سورت نازل ہوئی، سورہ فتح۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اگریمنٹ تم کر کے آ رہے ہو، جو تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یاد رکھنا یہ تمہاری کھلی ہوئی فتح ہے، اس میں تمہاری بھرپور جیت ہے جس کو تم آئندہ دیکھو گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ اس اگریمنٹ کی وجہ سے جو 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی تو 20 سال ہو گیا، پورے خطے میں امن قائم ہو گیا، جس کی وجہ سے حضور کو اب دوسرے قبیلوں کی طرف دعوت کا پیغام لے جانے میں راستے کھل گئے۔ تو حضور نے پورے عرب کے قبیلوں پر محنت کر ڈالی، اور ایسی محنت کر ڈالی، ایسی دعوت حضور نے پہنچا دی، اور اس طرح لوگوں تک اسلام پہنچ گیا کہ جب حضور اس والے معاہدے سے پہلے عمرے کے لیے جو مکہ آ رہے تھے تو حضور کے ساتھ صرف 1400 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1400 صحابہ۔ اس اگریمنٹ کے صرف 2 سال کے بعد، صرف 2 سال کے بعد، 10 سال نہیں پورے ہوئے، صرف 2 سال کے بعد مکے والوں کی بے ایمانی کے نتیجے میں جب حضور نے مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے لیے حضور مکہ آئے تو حضور کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یعنی کہاں آپ سوچئے، مکے کے 13 سال اور مدینے کے 6 سال، 19 سال میں 1400 ایمان والے تیار ہوئے تھے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو امن قائم ہوا اور دعوت کا کام کرنے کے لیے جو ماحول ملا، اس کی وجہ سے صرف 2 سال میں 10,000 ایمان والے تیار ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ کھلی ہوئی جیت ہے، کھلی ہوئی فتح ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بہت اس بات کو کہا کرتے تھے کہ میں بھی کیسا تھا کہ حضور کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے اشارے پر کر رہا ہوں اور میں حضور سے یہ کہتا رہا، کس طرح کی باتیں میں کہتا رہا۔ یہ سوچ سوچ کر زندگی بھر حضرت عمر جو ہے صدقہ نکالا کرتے تھے کہ میں حضور سے جو باتیں کہا اللہ اس کو معاف کرے۔ تو یہ ہے سورہ فتح۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ حجرات۔ یہ سورت مختلف موقعوں پر جو احکام آئے ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے یہ سورت، اور اس میں جو احکام ہیں اس سورت میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جو مدینے کے آخری دور میں نازل ہوئے۔ مکی دور پورا گزر گیا، مدنی دور بھی تقریباً پورا گزر گیا، اب آخری دور ہے۔ اب کچھ دن کے بعد حضور کی وفات ہونے والی
اسلام میں جو احکام آئے ہیں زیادہ تر وہ احکام اس صورت میں ہیں، اور ان احکام کا تعلق مسلمانوں کی تعلیم و تربیت سے، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت سے جڑے ہوئے احکام اس صورت میں دیے۔ مثلا مسلمانوں کو ایک تو اس صورت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ذرہ برابر بھی تم سے کوئی ایسی حرکت صادر نہیں ہونی چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی ہوتی ہو۔ ذرا بھی کوئی ایسی حرکت تم سے نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جس بے تکلفی کے ساتھ پکارتے ہو، ایسی بے تکلفی کے ساتھ تمہیں حضور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ ادب سکھایا گیا، اللہ کا ادب سکھایا گیا، اللہ کے رسول کا ادب سکھایا گیا، تو اس سے متعلق احکام۔ اسی طریقے سے کچھ احکام اس میں یہ بھی دیے گئے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی بات کو لے کر، لڑائی ہو جائے کسی بات کو لے کر، تو مسلمانوں کو ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خالی تماشائی بنے رہے۔ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یا دو مسلمان گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، تو باقی مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خالی تماشائی بنے رہے، دیکھتے رہے۔ نہیں، مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح کرانا ہے اور انصاف کے ساتھ کرانا ہے۔ جو آدمی ان میں سے صحیح ہے اس کی تعریف کرنی ہے، جو آدمی ان میں سے غلط ہے اسے اس کی غلطی پر توجہ دلانا اور دونوں کے درمیان صلح کرانی ہے۔ دونوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ بھائی ایمان والے ہو آپ دونوں، اور آپ کے درمیان ایمانی بھائی چارے کا رشتہ ہے، اس کا لحاظ کرو۔ تو ایک تو یہ حکم سکھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کچھ احکام یہ بھی دیے گئے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نہ کسی مسلمان مرد کو کسی دوسرے مسلمان مرد اور عورت کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ کسی مسلمان عورت کو کسی دوسرے مسلمان مرد یا عورت کا مذاق اڑانا چاہیے۔ آدمی کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ تب اڑاتا ہے جب وہ اسے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تبھی آدمی سامنے والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ تعلیم دی گئی۔ اسی طریقے سے یہ تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ ایک دوسرے کو آپس میں برے ناموں سے نہ پکارا کرو، برے لقبوں سے نہ پکارا کرو۔ ہمارے درمیان یہ چیزیں ہیں، آڑے ناموں سے پکارنا، بہت ہی بھولے قسم کے ناموں سے پکارنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، منع کیا ہے اللہ۔ اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کو عزت اور احترام والے الفاظ سے پکارا۔ اسی طریقے سے ایک تعلیم یہ بھی دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرنے سے بچو۔ بدگمانیاں مت کیا کرو، کچھ بھی سوچ رہے دوسرے کے بارے میں، حالانکہ ویسا ہے ہی نہیں۔ بدگمانیاں کرنے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی وہاں پہ۔ تو بدگمانی کرنے سے بچو۔ اسی طریقے سے یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے بچو۔ کس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے،
کون کس سے مل رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کہاں پر کس قسم کا کام کر رہا ہے. یہ ایک دوسرے کی جو جاسوسی ہے یہ نہ کرو. ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بنو، ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے بنو. یہ بھی تعلیم دی گئی ہے اس میں کہ ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. تم کو اگر کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو تم براہ راست اس سے مل کر اس کو توجہ دلاؤ اچھے انداز سے کہ یہ چیز آپ کی صحیح نہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کی. اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، روکا گیا ہے. اسی طریقے سے بڑی اہم ایک چیز اس میں اس صورت میں یہ بھی آئی ہے، یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ جتنے انسان ہیں اس دنیا میں وہ سارے کے سارے ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آدم اور حوا سے تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کے الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ قوموں میں، الگ الگ ملکوں میں پیدا کیا. کوئی انڈیا میں پیدا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پیدا ہوا ہے، کوئی ہندی قوم میں پیدا ہوا ہے، کوئی چینی قوم میں پیدا ہوا ہے، کوئی روسی قوم میں پیدا ہوا ہے. الگ الگ قومیں، الگ الگ قبیلے ہیں، الگ الگ برادریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک ماں باپ سے پیدا کر کے اللہ نے جو تم کو الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ قوموں میں، الگ الگ خاندانوں میں پیدا کیا ہے، یہ صرف تمہاری آئیڈینٹی کے لیے. کسی قوم میں پیدا ہونا، کسی خاندان میں پیدا ہونا، یہ صرف تمہاری آئیڈینٹی ہے بس. کسی خاندان میں پیدا ہونا تمہاری برتری کی وجہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تم فلاں قوم کے ہو تو تم بڑے ہو، تمہارا تعلق فلاں خاندان سے ہے تو تم بڑے ہو. اگر تم برہمن کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو تم اونچی ذات کے ہو. اگر تم فلاں چمار کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو تم نیچی ذات کے ہو. قومیں، خاندان، قبیلے، برادریاں، ممالک، الگ الگ علاقے، یہ صرف آئیڈینٹی کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ایک دوسرے پر فضیلت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے. جو انسان جتنا تقوی والا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے. کسی خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، کسی ملک میں پیدا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، کسی قوم میں پیدا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا. بڑا بنتا ہے انسان تقوی سے، اخلاق سے، اچھے کردار سے، اس کو اختیار ہے. یہ اس میں سکھایا گیا. ایسے ہی ایک تعلیم یہ بھی دی گئی ہے اس میں کہ خالی زبانی جمع خرچ والے مسلمان نہ بنو. یعنی ایمان کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ خالی زبانی دعویٰ ہے بس، دل کے اندر ایمان اتر ہی نہیں رہا ہے، زندگی دین کے مطابق ہو ہی نہیں رہی. خالی زبان سے دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا. ایسے نہ بنو، اندر سے مسلمان بنو. ایمان اپنے اندر میں اتارو، دل سے مانو جو چیز ماننا ہے. تو جب ایسے دل سے مانیں گے تو پھر زندگی تبدیل ہوگی، زندگی پھر دین کے مطابق گزرے گی. تو اس کی تعلیم دی. اس کے بعد جو 2 یا 1.5 سورت ہے اس بارے میں وہ ہے سورہ قاف اور سورہ زاریات. ان دونوں ہی صورتوں میں خاص طور پر آخرت کے بارے میں توجہ دلائی گئی. کس کے بارے میں بھائی؟ آخرت کے بارے میں.
کیا توجہ دلائی گئی؟ ایک تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ صاحب آخرت کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ارے انسان مر جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ مٹی بن جاتا ہے، اس کا گوشت مٹی بن جاتا ہے، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، اب کہاں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، اب کہاں وہ دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ پانی میں بہا دیا جاتا ہے، مچھلیوں کی غذا بن جاتا ہے، اب کہاں وہ دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا دنیا میں بہت سے لوگوں کی سوچ، اس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ نہ سمجھ، تمہیں اس قسم کی غلط فہمی اس لیے ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو نہیں غور کرتے۔ اگر تم اللہ کی قدرت پر غور کرو تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہمارا جسم مٹی بن چکا ہو اور ہمارے سارے ذرات جسم کے بکھر رہے ہوں تو اللہ کو ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اللہ کا صرف ایک حکم کافی ہے، سارے ذرات جمع ہو جائیں گے، انسانی جسم تیار ہو جائے گا، روح اس میں آ جائے گی اور انسان جی اٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ارے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم اس سے پہلے کچھ تھے کیا؟ کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھے سے اللہ نے ہم کو پیدا کر کے دکھا دیا، تو جب ہم آلریڈی ایک مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں تو دوبارہ پیدا ہونا کیا مشکل ہے؟ زمینیں ہم دیکھتے ہیں کیسی بنجر ہو جاتی ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے مر چکی ہے یہ زمین۔ بارش کا موسم آتا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بنجر ہو چکی زمین تھی، تڑپ چکی تھی، ہم کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں کومپلیں نکلنے شروع ہو گئی، پودے پیدا ہونے شروع ہو گئے، جان اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو جو خدا اس طرح بنجر زمین میں جان ڈال دیتا ہے، اس خدا کو یہ پوری قدرت حاصل ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کھڑا کرے۔ اس لیے انسان کو اس غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے اور موت کے بعد کی اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہوئے یہاں وقت گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی اہم بات آخرت کے تعلق سے یہ بھی بتائی گئی ہے کہ دنیا میں مختلف قوموں کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے، بعض قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی تو ہے لیکن کیسی زندگی ہے؟ پنرجنم والی زندگی، آواگمن والی زندگی، جس میں آدمی کو جنم کے بعد جنم، جنم کے بعد جنم، جنم کے بعد جنم ملتا رہتا ہے 80,000 یونیوں سے وہ گزرتا ہے۔ ایسا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کا تعلق غیب کے علم سے ہے۔ کس سے ہے؟ غیب کے علم سے ہے، اور جس چیز کا تعلق غیب کے علم سے ہو اس میں اپنے اندازوں کے تیر نہیں چلانے چاہیے، بلکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر پر یقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ غیب جانتا ہے۔ سارے غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور
بتاتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ غیب کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی خبر پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک ایک برزخ کی زندگی ہے، اس میں بھی جزا اور سزا ملے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب و کتاب لے کر بدلہ دے گا۔ اچھے بدلے کے طور پر جنت میں بھیجے گا، برے بدلے کے طور پر جہنم میں بھیجے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں اپنے اندازوں سے تیر نہیں چلانے چاہیے، ایسا ہے شاید، ویسا ہے شاید۔ تو یہ چیز بھی اس میں سکھائی گئی۔ بہرحال یہ کچھ مضامین ہیں موٹے موٹے جو خلاصے کے طور پر 26ویں پارے کے اس وقت عرض کیے گئے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس پارے میں 5.5 صورتیں ہیں، تو ان 5.5 صورتوں میں جو مضامین آئے ہیں یہ ان مضامین کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے لگاؤ نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔